گا جو اسلام آباد کا ماسکر ہوا ہے اس وقوع پہ میں پہلے دن یہ کہتا چلا آ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ قوموں کی زندگی میں جمہوریت سب سے بڑا عنصر ہے، اور جمہوریت فقط اس اسمبلی کا نام نہیں ہے، جمہوریت فقط اس حکومت کا اور ان کی کیبنٹ کا نام نہیں ہے، بس جمہوریت کا ایک حصہ، ایک حسن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایوان میں احتجاج کرتے ہیں، پبلک سرونٹ دفاتر میں احتجاج کرتے ہیں اور عوام سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی بنیاد، سول سوسائٹی کی بنیاد، سول اور پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد احتجاجات سے شروع ہو جاتی ہے اور ایوانوں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں گولی چلانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یہ اس ملک کی بنیاد ہے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ پیسفل طریقے سے آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کا انجام دیکھے جو پیسفل سٹوڈنٹ میں حسینہ واجد تحریک کار کہا کرتی تھی، اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہسٹری رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہر قسم کا ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، ہم نے جنازے بھی اٹھائے، ان کو ساتھ لے کے گئے، لیکن پھر بھی ہم نے احترام کا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان کے وزیر اعظم نے ہمیں تحریک کار کہا، لیکن آج تک ہم نے ان کو تحریک کار یا قاتل لیگ نہیں کہا، ورنہ وہ لفظ آپ لوگوں کا ہمیں یاد ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک چیز یاد رکھے، اس ملک میں کمیشنیں بنی، سب کچھ ہوا، لیکن لوگ گھولی کی گونج نسلوں تک یاد رکھتی ہے، وہ بولتی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو موجودہ ریسنٹ مثالیں دیتا ہوں، آپ ساری دنیا کی مثال لے لیں۔ اب ریسنٹلی انڈیا کے پارلیمان کو پروٹیسٹر نے سٹارم کر لیا، انڈیا کی ایوان کو پروٹیسٹر نے سٹارم کر لیا، انہوں نے اسموک کینسٹر چلائے، ان پہ فائرنگ ہوئی، انہوں نے کینسٹر چلوائے، انہوں نے جو فائر اسٹنگوشر تھے وہ چلائے، کیا ان پہ گولی چلی؟ برازیل کی ایوان سٹارم ہوا، سری لنکا کا ایوان سٹارم ہوا۔ جناب اسپیکر، موسٹ ریسنٹلی ابھی سپٹمبر 2024 میں کینیڈا کا ایوان سٹارم ہوا، 100 سے زیادہ پروٹیسٹر اندر چلے گئے، کیا کسی نے گولی چلائی؟ کینیڈا کا ایوان سٹارم ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑھ کر آگے 4 دن پہلے ساؤتھ کوریا کا ایوان سٹارم ہوا، صدر نے مارشل لا لگایا، پوری قوم نکل کے آئی، 5000 لوگ ایوان کے اندر آئے، سارے شیشے دروازے توڑے، کیا کسی نے ایک بلٹ چلوایا؟ کیپٹل ہل پہ، جس کی مثال آپ کی حکومت دیتی جا رہی ہے، کیپٹل ہل پہ سارے لوگ سٹارم ہو گئے، انہوں نے کہا اپنے وائس پریزیڈنٹ کو کہ ہم آپ کو اس ایوان سے باہر نکالتے ہیں، اسپیکر کو باہر نکالا، اپنے کیبنٹ کے چیئرمینوں کو باہر نکالا، سینیٹر کو باہر نکالا، ان کو سیف مقام تک لے گئے، پروٹیسٹر آئے، سارے تاریخی چیزیں انہوں نے توڑ دی، پروٹیسٹر گئے اسپیکر کے کمرے میں بیٹھے۔ جناب اسپیکر، کیا کوئی گولی چلی؟ جناب اسپیکر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک کو اجازت دے اور وہ یرغمال بنائے سرکاری بلڈنگوں کو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں اس ایوان کے لیے بھی سوگ کا دن ہے، کیونکہ اس کے دستک پہ 12 بندے شہید ہوئے ہیں، یہ قوم جواب بھی مانگے گی۔ جناب اسپیکر، اتنا تو بندہ کرج کرے کہ اگر گولی چلے بھی تو کوئی جواز دے دو، ریمورس شو کرو، اس کی اپالوجی کرو، اس کا کیس کرو، ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرو جن کے دلوں میں ریمورس نہیں ہوتا۔ تو مرزا غالب کہتا ہے ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، اتنا تو کرج رکھو۔ خواجہ صاحب، آپ کے تجربے سے ہم پیدا لینا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ میری عمر سے زیادہ آپ اس ایوان میں رہے ہیں، آپ کو یہ سود، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایز اے لیڈر، آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی تو چلی نہیں ہے، وہ بندے مرے ہیں، ہم اپنے خاندان کے خاندان اجاڑ کر کے رکھ چکے ہیں، ہم پختونوں کا کارڈ نہیں کھیلتے، لیکن ہر پختون باپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے۔ خواجہ صاحب، پختون کا جب ایک گولی چلتی ہے تو خاندان کے خاندان کیا نسلیں یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ صرف اتنا کرتے، ان کو کمپنسیٹ کرتے، موثر بتاتے
کہ جو لازم ہے، پہلے بھی تو ہوا ہے. آفتاب شیرپاؤ کے دور میں تحریک چلی، نفاذ شریعت کی تحریک چلی، گولی چلی، 8 بندے مرے، پرچہ رجسٹر ہوا، اپالوجی ہو گئی، وہ سب کے گھروں میں چلے گئے. سارے لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو معاف کیا ہے. یہ بدلے لینے کا وقت نہیں تھا، لیکن آپ بھی پرچے کا تو کہہ دیتے، کیس کے انویسٹیگیشن کا تو کہتے ہیں، آپ آ جاتے، ریکارڈ تو دے جاتے. آپ کے در پہ یہ آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سٹیزن ہیں، یہ ہمارے سٹیزن ہیں. جناب اسپیکر، ہم نے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، لیکن کے پی کے ساری حکومت، ساری عوام، سب کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے تو نہیں ہے. سارے اقوام وہاں بستے ہیں، ہر مذہب کا بندہ وہاں رہتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی سے لوگ ایفیلیٹڈ ہے. کیا وہاں کی حکومت ان لوگوں پہ گولیاں چلائے؟ ہم نے تو نہیں کیا. ہم 2 سیٹیں ہارے، 2 سیٹیں ہارے. یہاں آپ داندلی کرتے، ہم بھی تو داندلی کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. جناب اسپیکر، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایوان صرف 100 گنا منائے. یہ ایوان آج تک ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی. آج میں نے ریکویسٹ کی، شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمیٹی ہم نے بنائی تھی، اس کی تجویز عمر ایوب خان صاحب نے دے دی تھی. اس کی تجویز یہی تھی کہ یہ ریکمنڈ کریں گے آگے بہتری کی طرف کیسے چلا جائے. جس وقت یہاں سے اریسٹ ہو گئے تھے ایم این اے صاحبان، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ کے جناب اسپیکر سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب یہاں موجود ہے. یہ چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کے. ان کا اتنا بڑا اختیار ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین، یہ کہہ رہے ہیں ایز اے چیئرمین کہ کمیٹی کی میٹنگ بلائے. اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. جناب اسپیکر، اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عمران خان نے جلوس اور احتجاج نکال کے اپنی پاپولرٹی مزید نہیں دکھانی، اس کی پاپولرٹی 9 فروری کو ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ 70% عوام اس کے ساتھ ہے. ہم تو جناب اسپیکر صرف لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے. ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا، اور میں آج آپ کو فلور پہ بتاؤں کہ میں نے بارہا خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک اعلان تو کرو، کوئی ڈائلاگ بھی تو ہونے چاہیے. سب سے پہلے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا 3. ابھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی، ہم یہ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر، ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے. ہماری کمزوری نہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ، اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ ایکٹ کر لیں. یہ ایوان آج تک اپنی بات منمون نہیں کروا سکا. یہ ایوان آج تک اپنے ایمنیس کو پروٹیکشن نہیں دے سکا. یہ ایوان آج تک ان کے بچوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکا. اگر یہاں بولنے پہ پابندی ہے، دکھانے پہ پابندی ہے، آپ کا اتنا فورس نہیں چلتا، تو کیا یہ آواز ہم ایسی وقت ضائع کر رہے ہیں؟ قوم کے ہر دن پہ ہم 6 کروڑ ایسے لگا رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ اس کو کمزوری نہ سمجھے، جتنی غلطیاں ہوئی ہے اس کو ریمیڈی کر لے. جناب اسپیکر، ایک چیز میں بتاؤں، بہت ہو گیا. اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے. 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے. حقیقت کی طرف دیکھو. اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے، تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے. لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے. برنگ دم ٹو جسٹس. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر. میں ایک چیز جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے. اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا. ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں ہے. جناب اسپیکر، خان صاحب کے جو رکوالے ہیں، خان صاحب کے جو پروٹیسٹر ہے، ووٹر اور سپورٹر ہے، وہ عام پاکستانی شہری ہے. ان کے پاس نہ کوئی گوریلا فورس ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس ہے. آپ ساری ویڈیو ہاں شیئر کر لیں، ان میں سے آپ کسی کے پاس وہ گن نہیں دیکھیں گے جن سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فائر ہوئی ہے. جناب اسپیکر، اگر فائرنگ ہوئی ہے، گولی چلی ہے، تو رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے. اتنا میں بتاؤں آپ کو جناب اسپیکر کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا، ایک دن سے بڑھ کر دوسرے دن یہ لاوا ابلتا ہے.
ظلم پھر بھی ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، کل میں سن رہا تھا سیریا کے جیلوں سے جو لوگ رہا ہوئے، تو ایک نے باہر آ کے کہا کہ وہ 39 سال بعد باہر آیا، ان کے بھائی اس کا پہچان نہیں کر سکے۔ 2 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی ہے، 2 کروڑ 30 لاکھ میں 1 کروڑ لوگ بے گھر تھے۔ 40 سال بعد، 39 سال بعد ایک بندہ باہر آیا، دوسرا بندے سے انٹرویو کر لیا، وہ کہتا ہے 13 سال تک میں نے دھوپ نہیں دیکھی، میں اندر ہی پڑا تھا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن بھاگتے ہوئے بھی خزانے سے $2 ارب ساتھ لے گیا۔ جناب اسپیکر، اس کی دت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا دیکھے گی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ ایمان ہے جناب اسپیکر، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ مجھے 1 منٹ دیں، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جس نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ 2014 میں بھی گولی چلی، کوئی پتہ چلا، 2024 میں گولی چلی، وہ دبایا گیا، کمیشنیں بنی، کتنے بڑے لوگ ہم نے گوا دیے، کمیشنیں بنتی رہی لیکن رپورٹ نہیں آتے رہے۔ آپ نے بھٹو کا دیکھا، 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا تھا۔ اب وقت ہے جناب اسپیکر، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں، یہ ایوان ہمیں وہ انصاف دے دے۔